بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک ڈیجیٹل ہب کو دیکھنے اور سننے والے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کرۂ ارض پر کتنے برس تک حکومت کی؟ کیا دنیا کی تمام مخلوقات، حیوان، چرند پرند، یہاں تک کہ جن اور ہوا بھی آپ کے تابع تھی؟ معزز ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ہم ملکہ بلقیس کے بارے میں بھی بات کریں گے۔ ملکہ بلقیس آپ پر ایمان کیسے لائیں؟ ان سب معلومات کے حصول کے لیے آپ سب ناظرین سے میری درخواست ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اسلامک ڈیجیٹل ہب کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ آپ تک مستقبل میں بھی اسلامی، تاریخی اور دنیا بھر کی تمام معلوماتی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بر وقت پہنچ سکے۔ سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ سمجھا جاتا ہے کہ انہوں نے متحدہ اسرائیل پر 931 قبل از مسیح سے لے کر 970 قبل از مسیح تک حکومت کی۔ ان کے بعد ملک اسرائیل کے دو حصے یعنی شمالی اور جنوبی ہو گئے۔ سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہودا یعنی اولاد یعقوب کے واسطے سے یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ قرآن پاک میں انہیں اولاد ابراہیم میں شمار کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن عساکر نے آپ کے نسب نامے کی تفصیل یوں بیان کی ہے: سلیمان بن داود بن عیشا بن عوید بن عابر بن سلمون بن نحشون بن امنذب بن ارم بن حسرون بن فارس بن یہودا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام۔ داؤد علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو بھی بہت سے معجزے عطا کر رکھے تھے۔ آپ جانوروں کی بولیاں سمجھ لیتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑا کرتا تھا، یعنی صبح اور شام مختلف سمتوں کو ایک ماہ کا فاصلہ طے کر لیا کرتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام کی سب سے بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ کی حکومت صرف انسانوں پر ہی نہ تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی اور بیت المقدس کی تعمیر شروع کی، جن دور دور سے پتھر اور سمندر سے موتی نکال کر لایا کرتے تھے۔ یہ عمارتیں آج تک موجود ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جنوں سے اور بھی بہت سے کام لیے۔ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈال دیا۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا۔ اس انگوٹھی کی بدولت آپ جنوں انس پر حکومت کیا کرتے تھے، لیکن وہ انگوٹھی کسی وجہ سے گم ہو گئی اور شیطان کے ہاتھ آ گئی، چنانچہ آپ تخت و سلطنت سے محروم ہو گئے۔ ایک مدت کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے دریا میں گر پڑی، جسے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ وہ مچھلی سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس کو چیرا گیا تو انگوٹھی اس کے پیٹ سے مل گئی، اور اسی طرح آپ کو دوبارہ سلطنت اور حکومت مل گئی۔ یہ بات غلط ہے کہ وہ انگوٹھی کی بدولت حکومت کرتے تھے۔ حکومت ان کو اللہ نے اپنے فضل خاص سے دی تھی۔ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یمن کے علاقے پر ملکہ سبا کی حکومت تھی۔ ایک دن سلیمان علیہ السلام کا دربار لگا ہوا تھا، جس میں تمام جن و انس، چرند پرند اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھا کہ ہدہد غیر حاضر ہے۔ آپ نے فرمایا، ہدہد نظر نہیں آتا۔ اگر اس نے اس غیر حاضری کی معقول وجہ بیان نہ کی تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہدہد بھی حاضر ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام کی دریافت کرنے پر ہدہد نے بتایا کہ میں اڑتا ہوا یمن کے ملک میں جا پہنچا تھا، جہاں کی حکومت ملکہ سبا کے ہاتھ میں ہے۔ خدا نے ان کو سب کچھ دے رکھا ہے، اس کا تخت بہت قیمتی اور شاندار ہے، لیکن شیطان نے ان کو گمراہ کر رکھا ہے۔ وہ خدا واحد کے بجائے آفتاب کی پرستش کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، تو میرا خط اس کے پاس لے جا، تیرے جھوٹ اور سچ کا امتحان ابھی ہو جائے گا۔ چنانچہ ہدہد آپ کا خط لے کر ملکہ سبا کے پاس پہنچا اور خط اس کے آگے ڈال دیا۔ ملکہ نے خط پڑھ کر درباریوں کو بلایا اور خط کا مضمون پڑھ کر سنایا، جس میں درج تھا: یہ خط سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے، جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ تم کو سرکشی اور سربلندی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے، اور تم میرے پاس خدا کی فرمانبردار بن کر آؤ۔ ملکہ سبا نے بہت سے تحفے تحائف سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں بھیجے۔ آپ نے ان تحائف کو دیکھ کر فرمایا کہ ملکہ نے میرے پیغام کا مقصد نہیں سمجھا۔ آپ نے ملکہ کے سفیروں کو دیکھ کر فرمایا، تم نہیں دیکھتے کہ میرے پاس کس چیز کی کمی ہے؟ یہ تحفے واپس لے جاؤ اور اپنی ملکہ سے کہو کہ اگر میرے پیغام کی تعمیل نہ کی تو میں عظیم الشان لشکر لے کر وہاں پہنچوں گا اور تم کو رسوا اور ذلیل کر کے تمہارے شہر سے نکال دوں گا۔
جب قاصد سلیمان علیہ السلام کا پیغام لے کر ملکہ کے پاس گئے تو اس نے یہی مناسب سمجھا کہ خود سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ جب سلیمان علیہ السلام کو ملکہ کی روانگی کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ دربار والوں میں کوئی ایسا ہے جو ملکہ کا تخت یہاں لے آئے۔ ایک جن نے کہا کہ آپ کے دربار برخاست ہونے تک میں تخت لا سکتا ہوں اور میں امین بھی ہوں۔ آپ کے وزیر آصف بن برخیہ نے کہا کہ میں آگ جھپکتے تک اس کا تخت پیش کر سکتا ہوں۔ اس نے اس میں اعظم پڑھا تو ملکہ سبا کا تخت حاضر ہو گیا، اور جو ہی سلیمان علیہ السلام نے مڑ کر دیکھا تو ملکہ کا تخت وہاں موجود تھا۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور فرمایا کہ یہ خدا کا فضل میری آزمائش کے لیے ہے، تاکہ وہ دیکھے اس حالت میں بھی اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں۔ اب آپ نے حکم دیا کہ اس کی شکل بدل دی جائے۔ جب ملکہ سلیمان علیہ السلام کے دربار میں پہنچی تو اس سے پوچھا گیا، کیا تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جیسا یہ ہے؟ اس نے کہا، یہ تو وہی ہے۔ ملکہ نے سلیمان علیہ السلام کے پیغمبرانہ جاہ و جلال کو دیکھ کر دین حق قبول کر لیا۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس 100 زوجات تھیں، جس کا ثبوت صحیح بخاری کی مندرجہ ذیل حدیث سے ملتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، سلیمان علیہ السلام بن داؤد علیہ السلام نے کہا کہ آج رات میں 100 عورتوں کے پاس جاؤں گا، ہر عورت ایک بچہ جنے گی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتال کرے گا۔ تو فرشتے نے کہا، انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ لو، تو انہوں نے نہ کہا اور انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ تو اس رات سب کے پاس گئے تو ان میں سے کسی نے بھی بچہ نہ جنا، ایک نے آدھا بچہ جنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر وہ انشاءاللہ کہہ لیتے تو ایسا نہ ہوتا اور ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا باعث بن سکتا تھا۔ اور صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1654 میں 90 عورتوں کا ذکر ہے۔ ایک اور روایت جسے امام بخاری نے جہاد کے لیے اولاد طلب کرنے کے باب میں تعلیقاً ذکر کیا ہے، جس میں 99 عورتوں کا ذکر ہے۔ داؤد علیہ السلام کے انتقال کے وقت ایک روایت کے مطابق سلیمان علیہ السلام کی عمر 25 برس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبوت اور حکومت دونوں میں سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا جانشین بنایا۔ یوں نبوت کے ساتھ ساتھ اسرائیلی حکومت بھی ان کے قبضے میں آ گئی۔ ترجمہ: اور سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا وارث ہوا۔ یہاں وراثت سے مراد مال و دولت اور حکومت و سلطنت نہیں ہے، کیونکہ سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کی واحد اولاد نہ تھے۔ ان کی 100 بیویاں تھیں، ان سے اولاد بھی تھیں، اور داؤد علیہ السلام کی وفات کے وقت آپ کے 19 بیٹوں کا ذکر ملتا ہے۔ اگر وراثت سے مراد مال و دولت، جائیداد اور سلطنت ہے تو پھر 19 کے 19 بیٹے وارث ٹھہرتے اور سلیمان علیہ السلام کی تخصیص باقی نہ رہتی۔ اب چونکہ یہاں وارث ہونے میں سلیمان علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے تو وہ علم اور نبوت ہی کی وراثت ہو سکتی ہے۔ وَإِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، بے شک علماء ہی انبیاء کے وارث ہوا کرتے ہیں۔ پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ انبیاء کی وفات کے بعد ان کی اولاد ان کے مال و دولت کی وارث نہیں ہوتی، بلکہ تمام مال و اسباب مساکین و فقراء کا حق سمجھتے ہوئے خدا کے نام پر صدقہ کر دیا جاتا ہے، کیونکہ یہ حقیقت ہے کہ انبیاء کے مال کی میراث تقسیم نہیں ہوا کرتی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہم جماعت انبیاء ہیں، ہمارے ورثے بٹا نہیں کرتے، ہم جو کچھ چھوڑ کر جاتے ہیں صدقہ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنوں کی ایک جماعت ہیکل سلیمانی یعنی بیت المقدس بنانے میں مصروف تھی کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو گئے اور انتقال فرما گئے۔ جنوں کو آپ کی موت کی خبر نہ ہوئی اور وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ آخر ایک عرصے بعد جب ان کی لاٹھی دیمک نے چاٹ لیا تو وہ بودھی ہو کر ٹوٹ کر گر پڑی، اور سلیمان علیہ السلام جو لاٹھی کے سہارے کھڑے تھے وہ بھی گر پڑے۔ اس وقت جنوں کو معلوم ہوا کہ سلیمان علیہ السلام تو مدت سے انتقال کر چکے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام اپنے زمانے کے امیر ترین آدمی تھے۔ اگر آج کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ 2200 ارب ڈالر کے مالک تھے۔ اپنے 39 سالہ دور حکومت میں انہیں ہر سال 25 ٹن سونا بطور نذرانہ ملتا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر حضرت داؤد علیہ السلام نے شروع کی تھی، جن کی وفات کے بعد سلیمان علیہ السلام نے اسے مکمل کیا۔ اس کی تعمیر کے لیے بیرون ملک سے معمار بلائے گئے تھے جو سلیمان علیہ السلام کے غلام نہیں تھے اور اس وجہ سے فری مینسن کہلاتے تھے۔ ہیکل سلیمانی میں انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے خزانے کے خفیہ تہخانے بھی تعمیر کیے۔ ہیکل کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد وہ ملک سے چلے گئے، لیکن یہ راز نسل در نسل اپنی اولادوں کو منتقل کرتے رہے۔ کئی 2000 سال بعد کچھ مہم جو یروشلم کی اس مقدس عبادت گاہ کے باقی ماندہ کھنڈر تک آئے، بادشاہ وقت سے اجازت نامہ حاصل کیا اور یورپ سے زائرین کے آنے جانے کی حفاظت کے انتظامات سنبھالے۔ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی فراہم کردہ نشانیوں کی مدد سے ان مقامات کو ڈھونڈ نکالا
اور بہت بڑی مقدار میں سونا نکالا۔ روایت ہے کہ یروشلم کے شمال میں بحیرہ روم کے ساحل پر ٹائر نامی ایک بڑا تجارتی شہر تھا۔ وہاں کے بادشاہ نے اپنا سفیر بادشاہ سلیمان کے پاس بھیجا اور اپنے شہر میں امن و امان اور لوٹ مار کی بگڑتی صورتحال پر مشورہ مانگا۔ بادشاہ سلیمان نے کہا کہ اگر اچھے تعلقات قائم کرنے ہیں تو اپنے بادشاہ کو کہو کہ اپنے سب سے چہیتی اور خوبصورت بیٹی کی مجھ سے شادی کر دے۔ جب شادی ہو گئی تو بادشاہ سلیمان نے سفیر سے مسئلے کی تفصیلات پوچھی۔ سفیر نے بتایا کہ شہر کے مزدور روٹی نہ ملنے کی وجہ سے اکثر لوٹ مار کرتے ہیں اور پولیس انہیں اس جرم میں قتل کرتی ہے۔ اس وجہ سے شہر کی آبادی کم ہوتی جا رہی ہے اور ہمارے بادشاہ کا خیال ہے کہ عوام ہی ہماری اصل دولت ہے۔ بادشاہ سلیمان اس نتیجے پر پہنچے کہ جب شہر میں گندم کی بہتات ہوتی ہے اور قیمتیں بہت گری ہوئی ہوتی ہیں تو بھی تنخواہ اتنی کم ہوتی ہے کہ مزدور گندم خرید نہیں سکتے۔ اس کے برعکس جب گندم کی شدید قلت ہوتی ہے اور قیمت زیادہ ہوتی ہے تو تنخواہ بڑھنے کے باوجود گندم مزدوروں کی قوت خرید سے باہر ہوتی ہے۔ بادشاہ سلیمان نے سفیر کو خط دیا اور کہا کہ تمہاری زندگی اس خط کی رازداری سے مشروط ہے۔ اپنے بادشاہ کو میرا مشورہ دو۔ اپنے بادشاہ سے کہو کہ امپورٹ اور ایکسپورٹ پر سے کسٹم ڈیوٹی بالکل ختم کر دے اور 2 سال بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔ بادشاہ سلیمان اس بات سے اچھی طرح واقف تھے کہ ٹائر کے شہر میں کسٹم کے حکام رشوت خور ہے۔ جب وہاں کسٹم کا محکمہ ہی ختم کر دیا گیا تو تاجروں کو درآمد برآمد کی بڑی آزادی مل گئی، ورنہ پہلے انہیں 20% کسٹم ڈیوٹی ادا کرنی پڑتی تھی۔ بحری جہازوں کے کپتانوں اور کاروانوں نے ٹائر شہر کا رخ کیا۔ کچھ ہی دنوں میں وہاں حکومتی کرپشن سے آزاد تجارت کی وجہ سے بڑی خوشحالی آ گئی۔ 2 سال بعد شہر ٹائر کا سفیر دوبارہ بادشاہ سلیمان کے دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ سلیمان نے اس سے کہا کہ تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، میں اپنے یہودی بینکاروں کی مدد سے تمہاری خوشحالی سے واقف ہوں۔ اپنے بادشاہ کو میرا دوسرا مشورہ دو کہ کسٹم کا محکمہ دوبارہ بحال کر دے، مگر اس دفعہ کسٹم کا کام صرف اعداد و شمار جمع کرنا ہوگا، ڈیوٹی وصول کرنا نہیں ہوگا۔ اب پھر 2 سال بعد آنا۔ 2-3 سال بعد جب سفیر پھر حاضر ہوا تو بادشاہ سلیمان نے تیسرا خط دیا اور سفیر کو 2 سال بعد بلایا۔ خط میں لکھا تھا کہ اپنے شہر میں بڑی ضیافت کا اہتمام کرو جس میں شہر کے سارے بینکاروں کا آنا لازمی ہو اور نہ آنے والے بینکاروں کو فوراً شہر بدر کر دیا جائے۔ ضیافت کے اختتام پر ٹائر کے بادشاہ نے کہا کہ ہمارے پاس درست ترین اعداد و شمار ہیں کہ کس نے کتنی درآمد اور برآمد کی ہے، اور ان اعداد و شمار پر تم بھی مکمل اعتبار کرتے ہو۔ آج سے ہر بینکر اپنی ہر درآمد اور برآمد پر ماہانہ 10% ٹیکس دے گا۔ بینکاروں نے بڑا شور مچایا مگر بادشاہ نے ایک نہ سنی۔ 2 سال بعد شہر ٹائر کا سفیر پھر بادشاہ سلیمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اب اس کا شہر انتہائی خوشحال ہو چکا تھا۔ بادشاہ سلیمان نے اسے آخری خط دیا اور کہا کہ اب واپس یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس خط میں ٹائر کے بادشاہ کو مشورہ دیا گیا تھا کہ دوبارہ بینکاروں کو ضیافت پر بلاؤ اور جو بینکار نہ آئے اسے قتل کر کے اس کے بیوی بچوں کو غلام بنا کر بیچ دیا جائے، اور انہیں حکم دو کہ اگر شہر ٹائر میں قیمتیں 10% بڑھ جاتی ہے تو بینکاروں کو 11% ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر قیمتیں 15% بڑھ جاتی ہیں تو بینکاروں کو 13% ٹیکس دینا پڑے گا، اور اگر قیمتیں 20% بڑھ جائیں تو ٹیکس 15% ہو جائے گا۔ اس زمانے کی دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ ٹائر کے شہر میں اگلے 70 سالوں تک قیمتیں مستحکم رہی تھیں۔ معزز ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ تک مستقبل میں بھی ایسی معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچ سکے۔ اجازت دیجیے، ہمیں ملتے ہیں ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔